نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی عقل مند نہیں تھا کہ جب میں بار بار انکار کر رہا تھا تم اس کی گردن اڑا دیتے۔ بنو امیہ کے گورنروں اور عمالوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب سیدنا عثمان کے دور کا 11واں 12واں سال شروع ہوا تو پوری سلطنت میں انریسٹ تھا، بغاوت تھی، اور خلیفہ کو، امیر المومنین کو ٹوٹل اندھیرے میں رکھا گیا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح ڈفرینٹ اٹراسٹیز جو ہیں وہ بنو امیہ کے گورنروں نے شروع کر دیں، اور جب ان کی شکایت جو ہے وہ عام لوگ تو لے کر پہنچتے تو یہ ہوتا کہ ان کو کہا جاتا کہ آپ شکایت لکھ کے دے دیں، باقاعدہ اسی طرح کتابوں میں موجود ہے کہ ان کو کہا جاتا کہ آپ شکایت لکھ کر دے دیں، عمل کر خلیفہ کو پیش کر دی جائے گی۔ وہ شکایت لکھ کے مروان تک پہنچ جاتی اور نہ وہ خلیفہ کو پریزنٹ ہوتی، نہ خلیفہ کے علم میں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی جلیل القدر صحابی جن کی فریگنس ہوتی سیدنا عثمان کے ساتھ، اس کو ان کو روکنا چونکہ مروان کے بس میں نہیں تھا، وہ ملاقات کر لیتے، وہ اپنے حق میں احکامات بھی لے لیتے، اور سیدنا عثمان اپنی پیشنسلی ان کی بات سنتے اور اس پر عمل درآمد کا حکم دے دیتے ان کی شکایات کے ازالے کے لیے۔ لیکن وہ جب وہاں اپنے ملک میں پہنچتے، اپنے صوبے میں پہنچتے، تو پتہ چلتا کہ اس پہ تو عمل درآمد کا آرڈر ہی نہیں آیا۔ تو یہ ایک اس طرح بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوتے 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 یہ ریپیٹڈلی یہ ہونے لگا، اور پھر لوگ مسجد میں آ کے ویٹ کرتے، خلیفہ تک رسائی نہ دی جاتی۔ یہ انہوں نے، اور جو کچھ نیچے ہو رہا تھا اس کا سیدنا عثمان کو بتایا نہ جاتا، بلکہ الٹا انہیں یہ بتایا جاتا کہ یہ دیکھیں جی، پہلے سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورنر تھے تو کوفہ سے اتنے لاکھ کا ریونیو آتا تھا، آج جو ہے وہ ہم نے ولید بن عقبہ کو لگا دیا ہے تو دیکھیں اتنے لاکھ کا ریونیو زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک فلاسفی انہوں نے دینی شروع کر دی اور سیدنا عثمان کو مطمئن کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ظلم جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو جاتے تھے، جو علاقہ فتح ہو جاتا تھا، اس میں کسی کے اوپر یہ جبر نہیں تھا کہ وہ کلمہ پڑھے، صرف اللہ کا قانون نافذ کر دیا جاتا اور اس بندے کو جزیہ دینا پڑتا، وہ جزیہ دے کے اپنے مذہب پر قائم رہتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا تو اس کے اوپر پھر جزیہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو ریونیو کم ہو جائے گا، تو انہوں نے ان لوگوں سے جزیہ بدستور وصول کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ پھر روتے پیٹتے وہ صحاب جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس گئے، اور اس صحابہ نے ان کے گورنروں کو سمجھایا کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریونیو کلیکٹر نہیں تھے، ان کا کام وہ دائی حق تھے، ہمارا کام لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، لوگوں سے ریونیو کلیکٹ کرنا نہیں۔ لیکن ان صحابہ کی طرف کسی قسم کی کوئی عزت نہ کی جاتی، ان کی نصیحت کی طرف کوئی کان نہ دھرے جاتے، تو لوگوں میں آہستہ 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 ایک لاوا جو ہے نا وہ بھرنا شروع ہوا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح آہستہ 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 قوموں میں لاوا بڑھتا جاتا ہے تو پھر کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہوتا ہے نا وہ ایز اے کیٹالسٹ کام کرتا ہے، اور پھر وہ آگ جو ہے نا وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو وہ واقعہ کیا ہوا کہ عمر بن العاص ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے ہی مصر فتح کیا تھا، اور سیدنا عمر نے ان کو اپنی شہادت تک مصر کی گورنری کے اوپر قائم رکھا تھا۔ اس وقت عمر بن العاص جو ہے وہ پہلے حضرت عثمان کے 7-8 سال بھی مصر کی گورنری پہ قائم رہے۔ اس کے بعد عمر بن العاص کو بھی ہٹا دیا گیا اسی بنو امیہ کی ویو میں، اور بنو امیہ کا ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی سرا، اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ اب عبداللہ بن ابی سرا جو تھا، اس کو تو مسلمان بڑے ہی سمجھ لیں کہ عجیب طرح سے دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان 4 افراد میں شامل تھا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے کہا تھا کہ اگر ان کو کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا بھی پاؤ تو قتل کر دو، کیونکہ یہ کاتب وحی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر مرتد ہو کے مشرکین مکہ سے مل گیا تھا۔
لیکن اس وقت بھی سیدنا عثمان کا چونکہ یہ دودھ پیتا بھائی تھا اور رضائی تعلق تھا ان کا آپس میں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو معافی لے دی. وہ رحمت للعالمین کا دریا تھا، وہ ایک ایسا در تھا جہاں سے کسی کو انکار تھا ہی نہیں، لیکن وہاں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. صحن حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. سیدنا عثمان اس کو عبداللہ بن ابی سرا کو چھپاتے ہوئے لے کے وہاں تک پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ اسے معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوسری دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ اسے معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر تیسری دفعہ کہا کہ نہ یا رسول اللہ اسے معاف کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس نے جلدی جلدی سے کلمہ پڑھا اور بڑی تیزی سے سیدنا عثمان اس کو لے کے نکل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی عقل مند نہیں تھا کہ جب میں بار بار انکار کر رہا تھا تم اس کی گردن اڑا دیتے. تو سیدنا قطادہ بن نعمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں تھوڑا سا اشارہ آنکھ سے کر دیتے. تو سید الانبیاء نے کہا کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ آنکھ سے خفیہ اشارے کرے، تمہیں قتل کر دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وہ ہوا جو ہوا. اور اس شخص کو جب مصر کا گورنر بنایا گیا تو مصر کے گورنر بنانے کے اسی چند ہی مہینے کے بعد انہوں نے ریونیو جب بھیجا تو وہ ریونیو عمر بن العاص سے دگنا تھا. اب دیکھیں نا ان کی پالیٹکس یہ تھی کہ وہ لوگوں کا خون نچوڑتے اور فیڈرل میں ریونیو زیادہ بھیج دیتے تاکہ خلیفہ کو مطمئن کیا جا سکے. انہیں پتا تھا کہ اگر خلیفہ کے علم میں یہ آ گیا کہ یہ اٹراسٹیز کر رہے ہیں تو وہ تو ایک نیک پاک صاحب مسلمان تھے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے. لیکن خلیفہ سے وہ ساری بات چھپا لی جاتی، امیر المومنین کو کچھ بتایا نہ جاتا اور انہیں یہ صرف چارٹ دکھا دیا جاتا کہ دیکھیں جی عمر بن العاص تو 10 لاکھ ریونیو بھیجتا تھا اور یہ تو 22 لاکھ آ گیا. جب وہ اتنا ریونیو آیا تو اس سے پہلے خط و کتابت موجود تھی سیدنا عثمان کی اور عمر بن العاص کی، اور سیدنا عثمان عمر بن العاص کو مطالبہ کرتے تھے کہ اپنا ریونیو جو ہے وہ بڑھاؤ. تو عمر بن العاص اس کے جواب میں لکھتے تھے کہ گائے جتنا دودھ دے گی میں اتنا ہی آپ کو بھیجوں گا، اس جتنا اس کے بچوں کو پلانے کے بعد بچے گا. تو سیدنا عثمان نے عمر بن العاص کو بلایا اور کہا کہ عمر یہ دیکھو کہ 1 سال میں اس نے ریونیو ڈبل ٹرپل کر دیا ہے. تو عمر بن العاص نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا امیر المومنین گائے کا دودھ تو سارا آپ نے نچوڑ کے اس نے آپ تک پہنچا دیا ہے، لیکن گائے کے بچے دودھ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. تو اس سے آپ سارا سینیریو سمجھ جائیں کہ ایک ایسی ظالمانہ حکومت قائم ہو گئی بنو امیہ کے گورنروں اور عاملوں کی وجہ سے، جو عوام کا خون نچوڑ کے ٹیکس جمع کر رہی تھی اور اپنے خزانے بھر رہی تھی اور خلیفہ کو تھوڑا سا زیادہ بیچ کے مطمئن کر رہی تھی. سیدنا عثمان کو اس سے بے خبر رکھا گیا اور ایک پوری سلطنت میں جو ہے نا ریزنٹمنٹ آئی. اس کے علاوہ بڑے بڑے شرعی احکام کی خلاف ورزیاں شروع ہو گئیں. مثلا ولید بن عقبہ بن ابی معیط، یہ ایک شخص ہیں جو عقبہ بن ابی معیط کے بیٹے ہیں. عقبہ بن ابی معیط وہ لعنتی شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری لا کے رکھی تھی. مشہور واقعہ ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے. یہ عقبہ بن ابی معیط وہی خبیث آدمی تھا جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تھا اور ان کے ساتھ دست اندازی کی کوشش کی تھی. یہ عقبہ بن ابی معیط جب بدر کے مقام پر زندہ گرفتار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور یہ بندھا ہوا زنجیر کے ساتھ وہاں پڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی اس کو قتل کر دو اسی وقت. اتنی نفرت سی شخص کے ساتھ، اتنا ذلیل اور خبیث انسان تھا. تو علی نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن اتار دی. اب ان کا بیٹا جو تھے ولید بن عقبہ بن ابی معیط، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا. اب ایشو یہ تھا کہ سیدنا عثمان کی والدہ نے سیدنا عثمان کے باپ کی وفات کے بعد، عفان ان کے باپ کا نام تھا، عفان کی وفات کے بعد عقبہ بن ابی معیط سے نکاح کیا تھا.
تو اس طرح یہ جو ولید بن عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ ماں کی طرف سے سیدنا عثمان کا سگا بھائی تھا اور باپ ان کے مختلف تھے۔ اب جب یہ بھی روتا پیٹتا گیا تو سیدنا عثمان نے اس کو سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابی کو ہٹا کے اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ جب یہ کوفے کا گورنر بن گیا تو چارج لینے کے لیے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس گیا، تو وہاں بھی اس نے کہا کہ سعد یہ تو بادشاہی ہے، کبھی تمہارے پاس کبھی میرے پاس۔ تو سعد نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں نے جو کرتوت شروع کر دی ہیں نا، تم اس امانت کو بادشاہت بنا کے ہی دم لو گے۔ تو وہی ہوا۔ اب یہ شخص جو تھا نا، اس کے بارے میں قرآن بھی نازل ہو چکا ہے، میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے سے ریونیو کلیکشن کے لیے بھیجا، تو یہ اتنا شیطان صفت آدمی تھا کہ یہ وہاں سے واپس آ گیا، اور آ کے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انہوں نے تو ریونیو دینے سے انکار کر دیا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تو وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو سردار تھے وہ پریشان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اپنا بندہ بھیجوں گا، ان کا بندہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار تم نے تو میرے بندے کو بھگا دیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ نہ انکار کیا بلکہ مجھے مارنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بلائیں، ہمارے پاس تو پہنچا ہی کوئی نہیں۔ تو اس پہ یہ جھوٹا ہوا، تو پھر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ اے مومنو، جب کوئی فاسق تم پر کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ یہ جو مشہور آیت ہے، یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے اس عمل کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اب اس شخص نے یہ مستند باتیں ہیں، بالکل 100% مستند باتیں ہیں، اور ہماری اہل سنہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ تو ولید حدیث کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا۔ ولید بن عقبہ کو جب کوفے کا گورنر بنایا گیا تو اسلام میں یہ لازم ہے، آج کل تو ہم پتہ نہیں کون سے اسلام میں جی رہے ہیں، لیکن اسلام میں یہ لازم ہے کہ جماعت جو ہے نماز کی وہ گورنر کرواتا ہے۔ تو فجر کی اس نے 4 رکعتیں پڑھا دی۔ جب 4 رکعتیں فجر کی فرض کی 2 کی بجائے 4 پڑھا دیں، لوگ پیچھے سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہے اور اس نے کسی قسم کا کوئی تردد نہ کیا، سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ امیر آپ نے 4 رکعتیں پڑھا دی ہیں، تو اس نے کہا کہ تھوڑی ہیں تو میں اور پڑھا دیتا ہوں۔ اب لوگوں کو اس پہ بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ لوگوں نے وہاں شور شرابہ شروع کیا اور اسی دوران اس نے قے بھی کر دی، اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ لوگ ایک وفد بن کے تو سیدنا عثمان کے دربار میں آئے اور بڑی مشکل سے ان تک رسائی لی اور یہ مقدمہ اپنا پیش کیا۔ اس کو وہاں طلب کیا گیا، سیدنا عثمان نے ٹرائل کیا، شہادت سنی اور فیصلہ صادر کیا، اور سیدنا علی کو کہا کہ علی اس کو کوڑے مارو۔ اب سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن بن علی کو کہا کہ کوڑے مارو۔ حسن بن علی نے کہا کہ میں کیوں ماروں، جو ان کا ٹھنڈا کھاتا ہے وہی گرم کھائے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ پہلے یہ لوگ میرے باپ نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا، یہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، آج پھر کوڑے ہم ماریں تو پھر یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ تو سیدنا علی نے مولا علی نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کو کہا کہ عبداللہ اس کو کوڑے مارو۔ تو عبداللہ نے پھر اس کو 40 کوڑے مارے۔ اب یہ اس طرح کے لوگ جب گورنر بن گئے اور ان کا یہ رزلٹ نکلا اور ریزنٹمنٹ اس لیول پہ پہنچ گئی کہ اس کو معطل کرنے کے بعد ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا سعید بن عاص، وہ بھی بنو امیہ کا تھا، اس کو جب بنا کے بھیجا کوفہ میں تو اس نے بھی اسی طرح کی حرکتیں ظاہر کرنی تھی، وہ تو ان کا ماڈل یہی بن چکا تھا۔ تو اس کی ریزنٹمنٹ لے کے پھر کوفہ سے لوگ آئے تو سیدنا عثمان نے اب سعید بن عاص کو معطل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ یہ فلیش پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو مصر میں وہ عبداللہ بن ابی سرا والا فلیش پوائنٹ ہوا، ایک ناقابل سمجھ لیں کہ ایک جو مسلمان جس کو ناقابل قبول بندہ جو تھا اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ اب یہ کوفہ میں یہ سین چل رہا ہے کہ ایک گورنر جو ہے اس نے شراب کی حالت میں نماز پڑھا دی، وہ کوڑے لگے، معطل ہوا۔ دوسرا بنایا کہ بھیجا گیا، اس نے وہی کام اٹراسٹی شروع کر دی۔ اس کے اگینسٹ جب وفد گیا تو لوگوں نے سیدنا عثمان نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کو سسپینڈ نہیں کیا۔
تو لوگ واپس آئے، انہوں نے اس گورنر کو وہاں سے نکال دیا اور اپنے طور پر ہی ابو موسیٰ اشری ایک برگزیدہ صحابی تھے ان کو گورنر بنا دیا، اور سیدنا حذیفہ بن یمان کو انہوں نے بیت المال کا انچارج مقرر کر دیا خود ہی لوگوں نے۔ تو یہ دیکھیں یہ حکومت اتنی کمزور ہو گئی، سیدنا عثمان تک یہ بات پہنچی، تو اب ایڈمنسٹریٹولی تو یہ چاہیے تھا کہ سیدنا عثمان ایک دفعہ اس کو ریکٹیفائی کرتے ایڈمنسٹریٹولی، کیونکہ میں ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہوں، تو وہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرتے پھر اس کے بعد جس کو مرضی لگا دیتے، لیکن سیدنا عثمان نے ان دونوں کی توثیق کر ان کا ٹھیک ہے لوگوں نے بنایا تو یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تو انہوں نے ان کی توثیق کر دی۔ اب یہ دو فلیش پوائنٹس بنے، اور لوگ جو ہے نا اسی طرح عبداللہ بن عامر وہ بھی بنو امیہ سے تھا، سیدنا عثمان کا ماموزاد تھا، ینگ بندہ تھا، اس کو بھی لگا دیا، اس نے بھی وہی اٹراسٹی شروع کر دی اور محل بنا لیے، تخت پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ یہ تینوں شہروں سے لوگ جو ہے نا یہ اکٹھے ہو کے تو دارالخلافہ میں آئے، اور انہوں نے اپنے اپنے مطالبات پیش کرنے شروع کیے اور احتجاج شروع کیا اور دھرنا دے دیا۔ یہ دھرنا جو ہے یہ آگے چل کر کیا ہوا اس کو ہم اگلی اور آخری قسط میں دیکھیں گے، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان کے دور کا 11واں 12واں سال شروع ہوا تو پوری سلطنت میں انریسٹ تھا، بغاوت تھی، اور لوگ جو ہیں وہ بھرے ہوئے بیٹھے تھے بنو امیہ کے گورنروں اور عمالوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور ان کی اٹراسٹیز کی وجہ سے، اور خلیفہ کو امیر المومنین کو ٹوٹل اندھیرے میں رکھا گیا ہوا تھا۔ یہ صورتحال تھی جب یہ دھرنا شروع ہوا مدینہ میں۔ تو اب ہم اگلی جو ہے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جو اس سلسلے کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں دیکھیں گے کہ آگے شہادت عثمان کیسے ہوئی۔